وعلیکم السلام. الحمد لله ونستغفره سبحان اللہ. ونعوذ بالله سبحان اللہ. ونشهد أن لا سبحان اللہ. وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد ونشهد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع حالنا إنني في بعض الأرض مغرق في الإحساس لنا عشق لنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما امام پاک و پاک صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. صلاۃ خود پاک صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. سیدنا رسول وعلا یا سیدنا سب نے جس کو درود پاک آتا ہے وہ آواز بلند پڑھے، جس کو نہیں آتا وہ سن کے یاد کرتے پڑھے. صلاۃ و السلام سلام علیکہ یا رسول اللہ. سیدنا رسول اللہ وعلا وسلم یا جد الحسن دوسرا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو سب جہانوں کا خالق مالک و رازق ہے. ساری کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے اور اللہ وہ ہے جو مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے. انگنت لا تعداد بے حق و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا سید الاولیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بس پناہ میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کرتے ہیں.
نہایت واجبہ احترام سیمسمان عالی مرتبت قابل صد احترام علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام بالخصوص جاہد اہل سنت قائد اہل سنت عالی مرتبت استاد العلماء جناب حضرت علامہ مولانا محمد اشرف رحمانی صاحب اور ان کے علاوہ عبدالخالق نقشبندی جناب حضرت علامہ عبدالخالق نقشبندی مولانا عبدالخالق نقشبندی صاحب اور دیگر علماء کرام اسماء اسلام سے واسطہ نہیں مگر سب کو سلام بھی عرض کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ پاک تمام علماء حق کا سایہ دار اسلام فرمائے اور فصل کے حقا کے مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً تھوڑی تاخیر ہوئی، اس کی وجہ جہاز کا تاخیر سے آنا 9 بجے لاہور سے 11 بجے یہاں پہنچا اور میری اپنی بھی کچھ ایسی مصروفیات تھیں۔ یہ تو برادر مکرم جناب حضرت علامہ محمد اشرف رحمانی صاحب سچی پوچھے تو میں سے ڈرتا ہوا ان کا جو حکم تھا وہ بڑا سخت ہوتا ہے اور ہم سب کو جناب جو دوست ہیں وہ سب کے دیکھ کا حکم جو ہم سب ان کے تابع فرما ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا حکم دیا تو میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ان کے ساتھ ساتھ گام کو ساتھ ساتھ سنین صاحب جی ہیں، اللہ پاک ان سب کی عمر میں آمین ثم آمین۔ بلا تحقیر اور بلا تاخیر میں چند الفاظ تلاوت کیے، اس کے ترجمے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب اس پہ عمل اور استقامت کی توفیق آمین آمین ثم آمین۔ جو میں نے چند الفاظ تلاوت کیے، پاک رب ذوالجلال نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ آپ کا ذکر آپ کے لیے یہ تقریر بند ہو سکتی ہے، آپ تو سامنے سے وقات ورفعنا لک ذکرک، میرے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اونچا بولیے، آپ کے لیے بلند کیا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، ذکر سننا، ذکر سنانا، اس کے لیے اہتمام کرنا، انتظام کرنا، لوگوں کو بلانا، دعوت دینا، لنگر پکانا، دریا بچھانا، میرے کریم آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل کا انعقاد کرنا اور لوگوں کو بلا کے واعظین کو، خطباء کو، علماء کو ان کو بلا کے نبی کا ذکر کرنا، نبی کی صورت کا ذکر کرنا، نبی کی سیرت کا ذکر کرنا، نبی کے کردار کا ذکر کرنا، میرے نبی کے افکار کا ذکر کرنا، میرے نبی کے آنے کا ذکر، جانے کا ذکر، بیٹھنے کا ذکر، اٹھنے کا ذکر، میرے کریم آقا علیہ السلام کے اجداد پاک کا ذکر کرنا، میرے پاک نبی کے پاک صحابہ کا ذکر کرنا، آل اطہار کا ذکر کرنا، ازواج مطہرات کا ذکر کرنا، میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حوالے سے نبی کی صورت و سیرت والدہا چہرے کا ذکر کرنا، واللیل زلفوں کا ذکر کرنا، ما زاغ البصر کے کاجل کا ذکر کرنا، حامیم کے کنڈلوں کا ذکر کرنا، علم نشرہ کے سینے کا، میرے پاک نبی کے پاک مدینے کا ذکر کرنا، کسی حوالے پہلو جہد سمت سے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، ذکر سننا، ذکر سنانا، یہ فقط ہمارا ایمان نہیں، ہمارے ایمان کی جان ہے۔ اللہ کے سرسا بقدم شان ہے وہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے وہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ الحمدللہ ہم ذکر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے کہ آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ الحمدللہ ہم ذکر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہمارے آبا و اجداد نے کیا،
اللہ نے ہمیں توفیق بخشی اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اولاد بھی وہ عطا فرما جو تیرے مصطفیٰ کی غلام ہو، تیرے نبی کے ذکر کرنے والی ہو۔ ہمیں وہ اولاد بھی نہیں چاہیے جو تیرے مصطفیٰ سے دور ہو۔ برادران اسلام، ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم جب ذکر مصطفیٰ کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، ان کو سجاتے ہیں، آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں، دوست ہیں، یار ہیں، محلے دار ہیں، وہ ہم سے کہتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، جس طرح کے عالم اسلام میں امت کے اندر انتشار ہے، تفریق ہے، فرقہ واریت ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں اہل سنت محبت کا پیغام دیتے ہیں، ہم امن کا پیغام دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے نبی رحمت للعالمین ہیں، ہم نبی رحمت کے امن کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے فرقے، سارے گروہ، ساری جماعتیں ختم کر کے آؤ میرے مصطفیٰ کی غلامی میں ایک ہو جاؤ، اسی میں امت کی نجات ہے۔ ولا تفرقوا، قرآن کا حکم ہے کہ فرقہ جو ہے ختم کرو، آؤ نبی کی و خدا کی توحید، میرے مصطفیٰ کی غلامی میں سب ایک ہے۔ ورنہ جتنا نقصان ہمیں ہو چکا، فرقہ ہوگی امت، آقا ہم سے بھول ہوئی، علم و عمل کا رشتہ ٹوٹا، جب سے تیرا دامن چاہتا، جب سے نبی کے دامن سے الگ ہوئے تو کئی فرقے بن گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کفر سب اکٹھا، پورا سب آپ دیکھ لیجئے، عالم کفر ایک جگہ کھڑا ہے اور فلسطین میں مسلمانوں کو مار رہا ہے، اور مسلمانوں کی حالت دیکھیں، کس کا کس طرف ہے، کسی کا کس طرف ہے۔ ہم اس بات پر اتحاد نہیں کر سکے تو آئیے میرے نبی کے میلاد کا صدقہ، میرے نبی کے ذکر کی برکت سے آئیں اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ ہم سب کو اپنے امت مصطفیٰ کی غلامی میں ایک کر۔ ہم بہت کمزور ہو چکے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام امت مسلمان، پاکستان میں جتنے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہماری پیغام ہے، ہماری کوشش ہے، ہمارا جو ہے وہ ارادہ ہے، ہماری دعوت ہے کہ آؤ میرے نبی کی غلامی میں ایک ہو جاؤ، اگر نہیں کم سے کم ذکر مصطفیٰ کے لیے تو اکٹھے ہو جاؤ۔ لیکن جب کہا جاتا ہے، میرے ایک دوست ہیں وہ وکیل صاحب بھی ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آئیے ذکر مصطفیٰ، ہم نے بھی کلمہ نبی کا پڑھا، آپ نے بھی کلمہ نبی کا پڑھا، دنیا کے اندر سکھوں کے بڑے فرقے ہوں گے مگر نانک کے نام پہ سب ایک ہوتے ہیں، عیسائیوں کے بڑے فرقے مگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ایک ہوتے ہیں، ہر فرقہ اپنے جو ہے وہ گرو یا اپنے بندے جس کو وہ فالو کرتے ہیں اس کے نام پہ سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جن کا کلمہ پڑھا وہ تو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء آئیے مل کے اپنے نبی کا ذکر کریں۔ تو جب میں نے یہ کہا تو وہ کہنے لگے، شاہ جی ہم آپ اہل سنت کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا وجہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، خدا کی توحید کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کی ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں، اسلام کو اللہ کا آخری اور سچا دین سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، اہل سنت جب سنی ذکر کرتا تو آپ احتیاط نہیں کرتے ذکر کرتے۔ میں نے کہا جی کیسی احتیاط آپ دیکھتے ہیں، کیسی احتیاط آپ کو چاہیے؟ تو کہنے لگے کہ احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، جب آپ شان رسالت بیان کرتے ہیں، جب آپ عظمت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، میرے نبی کا مقام، رفت، معجزات، محاسن و اوصاف جب ذکر کرتے ہیں تو معاذ اللہ یہ ان کا عقیدہ کہ آپ نبی کی شان کو، نبی کی ذکر کو، نبی کی عظمت کو آپ حد سے بڑھا دیتے ہیں، حدوں کو خیال نہیں رکھتے، بے احتیاطی کرتے ہیں، آپ مبالغہ کرتے، ایگزیجریٹ کرتے ہیں، اور ہم جو ہے یہ احتیاط کا دامن نہیں چھوڑتے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ ذکر مصطفیٰ میں شامل نہیں ہوتے کہ آپ حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا آپ بھی جب آپ سے کوئی یہ کہے نا کہ سنی نبی کی شان کو، نبی کے مقام کو، نبی کی عزت کو، نبی کے جو ہے وہ معجزات کو، شان ذکر مصطفیٰ کو حد سے بڑھاتے ہیں تو آپ بھی یہی پوچھئے گا۔ میں نے بھی یہی کہا، میں نے کہا مولانا مفتی صاحب، قاضی صاحب، آپ بھی کہیے، بھائی صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب، آپ نے کہا کہ اہل سنت جب ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، جب شان رسالت بیان کرتے ہیں تو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ آپ کو میرے نبی کی عظمت
عظمت کی حد کا پتہ ہے؟ کیا آپ عظمت مصطفیٰ کی حد کو جانتے ہیں؟ کیا آپ حد بندی کر سکتے ہیں؟ اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ کوئی پیدا ہوگا، نہ کسی ماں نے اس بچے کو جنم دیا اور نہ صبح قیامت تک وہ ماں بچہ جنے گی جو میرے مصطفیٰ کی عظمت کی حد کو جان سکے۔ کوئی ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان تو انسان، زمین تو زمین، کائنات عرض و سما، ایک بھی شخص ایسا نہیں، ایک بھی بندہ ایسا نہیں، ایک بھی ذات ایسی نہیں جو میرے مصطفیٰ کی عظمت کو کما حق کو بیان کرے۔ زمین پہ بیٹھ کے 4 آیات پڑھ لینا، زمین پہ بیٹھ کے احادیث کو یاد کر کے ان کو بیان کر دینا، منطق اور فلسفہ بیان کرنا، اور اپنے آپ کو پی ایچ ڈی اسکالر کہنا، اپنے آپ کو مذہبی عالم سمجھنا، اور بڑا جناب انجینئر اور وکیل اور بڑا سمجھدار سمجھنا کہ میں بڑا دانشور، میں بڑا حکمت والا، میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں۔ ارے تیرے پاس زمین کی کالج، یونیورسٹی اور مدرسے کی سند ہے، میں تو اس بندے کا بھی نام لے سکتا ہوں جو صرف زمین پہ نہیں رہتا، ارے جس کو صرف قرآن نہیں آتا، جس کو زبور بھی آتی ہے، جس کو انجیل بھی آتی ہے، جس کو توریت بھی آتی ہے، جتنے آسمانی صحیفے وہ سارے کے سارے جاننے والا ہے، وہ ہر نبی کو مل چکا ہے، ہر نبی کے دور کو دیکھا، ہر نبی کی ذات کو دیکھا، ہر نبی کی صفات کو دیکھا، ہر نبی کو جاننے والا، اور وہ زمین پہ نہیں رہتا، وہ سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہے۔ ارے رب کے عزت و جلال کی قسم، وہ جبریل بھی نہیں جانتا میرے مصطفیٰ کی عظمت کیا۔ وہ جبریل امین بھی نہیں جانتا، بلکہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کو آگ میں نمرود میں پھینکنا چاہا تو جبریل امین علیہ السلام بارگاہ خلیل میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی، اے پیارے ابراہیم علیہ السلام، میں اللہ کا فرشتہ، اللہ کا بندہ آپ کے پاس آیا ہوں، باہر آگ جل رہی ہے، اگر کوئی حاجت ہے اللہ کی بارگاہ میں تو مجھے بتائیے، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، میری پہنچ وہاں تک ہے جہاں کوئی نہیں پہنچا، تو اگر کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے آج اس کا خلیل، اور میں مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ وقت گزر گیا، لمحے گزر گئے، گھڑیاں گزر گئیں، سال نہیں صدیاں، ہزاروں سال گزر گئے، جبریل امین علیہ السلام دوبارہ حاضر ہوئے، لیکن اب بارگاہ خلیل میں نہیں، اب بارگاہ حبیب میں آئے ہیں، اب نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں آئے ہیں، تو رب نے بھیجا جبریل، جاؤ میرے حبیب کو جا کے عرض کرو کہ کائنات سج گئی ہے، رات معراج کی ہے، یا رسول اللہ تیاری فرمائیے۔ میرے نبی تیاری فرماتے ہیں، جبریل امین میرے نبی کے قدموں کو چومتے، میرے نبی بیدار ہوتے، نبی اللہ کا پیغام خود سنایا، میرے نبی نے تیاری فرمائی، جبریل خود تیاری کرواتے، کبھی میرے نبی کو وضو کرواتے ہیں، کبھی میرے نبی کے سامنے نالین رکھتے ہیں، میرے نبی تیار ہو کے نکلتے ہیں تو جبریل امین مراد کی جو ہے اس کی ہے وہ لگاموں کو تھام لیتے ہیں، جہاں جہاں مصطفیٰ جاتے ہیں وہاں وہاں جبریل ساتھ جاتے ہیں، میرے نبی کا سفر شروع ہوا، میرے نبی اگر مقام طور سے گزرے تو جبریل امین ساتھ سے، میرے نبی مقام حضرت قبر موسیٰ علیہ السلام سے گزرے تو جبریل امین ساتھ سے، میرے نبی مدینہ طیبہ کی پاک بستی سے گزرے تو جبریل ساتھ سے، مسجد اقصی میں پہنچے تو جبریل ساتھ تھے۔ آج بھی میرا نبی مسجد اقصی کی طرف نظر کر لے، آج ان یہودیوں ان ظالموں سے میرا اللہ اس مسجد اقصی کو اور مسلمانوں کو بچا لے، مگر خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے۔ مسلمان آج وہ اپنی تیاری میں ہیں، یہود و کفار اپنے مسیح الدجال کی آمد کے لیے بالکل تیار ہیں، اور ہم ہیں آج آنکھیں بند کیے بیٹھے،
ہمیں ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ زمانہ چال قیامت کی چل گیا. ارے اب وقت دور نہیں ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ہم نہیں تو ہماری اگلی نسل، وہ نہیں تو اگلی نسل. ہمیں یہ جنگ لڑنی پڑے گی. ہمیں دجال کے فتنے کے لیے امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ہمیں جانا پڑے گا. تو کیوں آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں؟ کاش اس قوم کو شعور آ جائے. آنکھیں بند کرنے سے موت جاتی نہیں ہے. اپنے آپ کو تیار رکھو اور اس طرح تیار کرو کہ جب مصطفیٰ کا غلام نکلے تو کفر کا کلیجہ آنکھیں بند کر کے نہ جائیے. کاش اس قوم کو سمجھ آ جائے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی ہماری نظریں کبھی نیو یارک کی طرف ہیں، کبھی پیرس کی طرف ہیں، اور وہ ہمیں مار رہے ہیں. پچھلے کئی صدیوں سے ہم مسلمان مارے جا رہے ہیں. اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، جیسے ٹیپو سلطان نے کہا تھا نا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو ہمیں بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ مرنا تو ہے لیکن ڈونٹ ڈائی لائک اے ڈک. کبوتر کی طرح، بطخ کی طرح، پرندوں کی طرح شکاری کے چاہے جنگل میں نہ ہو، اس کے شکار نہ بنو. ارے وہ آپ کی طرح ذرا جھپٹ کے دیکھو نا. اپنے اندر روح بیدار کرو. جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ہے. مگر جن کے ہاتھوں میں گٹار آ جائے، جن کے ہاتھوں میں قلم کی بجائے ڈھولک آ جائے، وہ قومیں کبھی جو ہے وہ میدان میں جیت نہیں سکتی ہیں. ساری رات آن لائن رہنے والے فجر کی اذان کے وقت آف لائن. تیرا آن لائن رہنا کس کام کا؟ ساری رات نوجوان گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، بستروں پہ ٹیلی فون لیے بیٹھے، کہیں کبھی کسی سے باتیں ہو رہی ہیں. کاش تو اللہ سے باتیں کرنا سیکھ لے. کاش تو اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض و معروض کرنا سیکھ لے. کاش تجھے قرآن پڑھنا آ جائے. کاش تجھے وہ کلام الہی کی سمجھ آ جائے. تو پھر تو آن لائن دنیا کے ساتھ نہیں، پھر تو خدا کے ساتھ آن لائن. کاش اس نوجوان کو سمجھ آ جائے. اقبال نے کہا تھا نا، بھٹکے ہوئے یاہو کو پھر صوبے حرم لے جائے. شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. مل کے میرے ساتھ کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. مل کے میرے ساتھ کہیں، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس شہر کے شوگر کو پھر اس پہ صحرا دے. یا رب، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرے، یا رب یا رب یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. اور میں بلبل لالا اس اجڑے گلستان کا میں بلبل لالا اس اجڑے گلستان کا. تاثیر کا سائل وہ تاج کو لاتا دے. میرے رب العالمین
میں ہمیں کوئی صدیق کی صداقت والا، عمر کی عدالت والا، عثمان کے علم و حیا والا، علی کی شجاعت والا ایسا کوئی دے دے، تمہارا صلاح الدین ایوبی بھیج دے جو آگے محمد بن قاسم جو امت مسلمان کی آواز سن کے، بیٹیوں کی چیخو پکار سن کے آج ان بے غیرت بے حس حکمرانوں کو ارے کسی بیٹی کی چیخ سنائی نہیں دیتی، وہ بچے پلکتے ہوئے منو منڈی تلے دبے بیٹھے ہیں، بیوائیں رو رہی ہیں، ارے بچے چیخ رہے ہیں، نوجوان گلیوں میں مارے جا رہے ہیں، ارے میں کیا کہوں، ارے میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا، جہاں بھائی کا دشمن بن گیا، جہاں پہ جو ہے وہ فتنہ فساد برپا کر دیا گیا، جہاں ذاتی اناج کو جو ہے وہ فساد میں بدل دیا گیا، ارے وہ قوم جس کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے، ارے ان کے ہاتھوں میں گٹاریں آ گئی، قلم چھوٹ گیا، تلوار چھوٹ گئی، ارے ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون آ گئے ہیں، میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا، جہاں بیٹیوں کے سروں سے ردائیں چھین لی گئی ہے، بیٹیوں کو ناچنے کے لیے سڑکوں پہ چھوڑ دیا گیا، اور جو ہے وہ راشی اریانی کو فن اور آرٹ کا نام دیا گیا، جہاں مائیں جو ہے جو گھروں میں روتی ہیں، جہاں بیٹیوں کے سرے ان کے جو ہے بال سفید ہو گئے، جہاں جہیز کی بھی لعنت ہو، جہاں باپ کو ستایا جائے، جہاں چھوٹوں پہ شفقت نہ رہے، جہاں بڑوں کا احترام نہ رہے، بلبل نالا اس اجڑے گلستان اللہ یا رسول یا علی۔ آج ہمارا جو گلستان ہے بس برباد گلستان کرنے کو بس ایک الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان۔ امین زیوکار آج مسجد اقصی پھر روتی ہے، بہرحال ہمارا تو کام ہے پیغام دینا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ ان حکمرانوں کو غیرت دینی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ عرض کر رہا ہوں جبریل امین ساتھ تھے، جبریل امین ساتھ تھے، میرے نبی مسجد اقصی پہنچے، نبیوں کی امامت فرمائی، جبریل تب بھی ساتھ تھے۔ سفر ختم نہیں ہوا، میرے نبی علیہ السلام کا سفر پھر شروع ہوا، مختصر کرتا ہوں، پہلا دوسرا تیسرا ساتواں آسمان گزر گئے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، نبی کا سفر ختم نہیں ہوا، جبریل رک گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل چلو، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حد آ گئی، میں اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھوں تو اللہ کی انوار و تجلیات میں جل جاؤں گا، میں قائم نہ رہ سکوں گا۔ جب یہ کہا نا کہ میری حد آ گئی تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تجھے پھر ایک وقت یاد دلاؤں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم، فرمایا یاد ہے جب تو میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا تھا، عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا تھا، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، وہ گھڑی بھی یاد ہے، وہ لمحہ بھی یاد ہے، وہ آگ بھی یاد ہے، فرمایا وہ بات یاد ہے تو نے کہا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، ہاں سیدی یا رسول اللہ میں نے عرض کیا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، میرے نبی نے فرمایا جبریل پھر آج یاد رکھنا آج مصطفیٰ وہاں چلا ہے جہاں تو بھی نہیں جا سکتا، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ آپ اس بھائی صاحب سے پوچھئے، ان مولانا سے پوچھئے، مفتی صاحب سے، قاضی صاحب سے، ملا صاحب سے، فقیہ مجتہد صاحب سے،
مولانا حضرت صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، آپ کہتے تھے کہ سنی ذکر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، ذرا بیان تو کریں۔ ارے جبریل کی حد کا پتہ چلا، مصطفیٰ کی حد کو جان سکے آپ؟ کیا آپ جان سکے ہیں کہ سرے لا مکان سے طلب ہوئی؟ سرے لا مکان کی بات نہیں، وہ لا مکان ہے، سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ حدیں ڈھونڈتے ہو مصطفیٰ کی، کوئی حد ہے؟ اگر حد ہوتی تو یہاں حد بیان ہوتی، یہ حد ہے، یہ حد ہے، یہ حد ہے، نانا جبریل کی حد کا پتہ چل گیا، میرے نبی کی عظمتوں کی حدوں کو کوئی نہیں جان سکا، ہمیں تو اتنا پتہ ہے اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، وہی تو مرکز میں فرق مشکل عشیق چکر میں دائرے میں، کوئی بتائے کہاں سے آئے کہاں گئے تھے، جب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچڑے چلے۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا، کیونکہ بعض یہ کہتے ہیں وہی جڑ بیٹی کہ جی حد سے بڑھا، تو کہتے شاہ جی یہ دیکھیں آپ نے حد سے بڑھا دیا، میں نے کہا کہاں؟ شاہ جی یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا بریلوی انہوں نے لکھا ہے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچڑے گلے ملے، دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کو معاذ اللہ جنم کیا دیا، اللہ کا تو جنم ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا مولانا ذرا عقل کا علاج کرواتے ہیں، علاج کروائیں۔ وہ مرزا غالب تھا نا، جانتے ہیں نا مرزا غالب کو؟ بولو تو صحیح آپ مرزا غالب کو جانتے ہیں؟ نہیں کوئی نہیں، سارے نہیں بولے، جانتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے جب وہ آخر میں جب بوڑھا ہوا تو اندھا ہو گیا، مرزا غالب جب بوڑھا ہوا تو اندھا ہو گیا تھا، اور جو شاعر ہوتے ہیں نا ان کا مزاج اپنا ہوتا ہے، وہ شاعری نہیں چھوڑتے، جنہیں چور ہے پھر نہیں نہ چھڑتا، شاعر شاعری نہیں چھوڑتا۔ وہ بندہ تھا نا کوئی، تو اس کے وہ شاعر تھا، اس کے گھر میں چور آیا تو چور نے چوری کی شاعر سے پکڑ لیا، چور نے کہا جی اللہ کے لیے مجھے جانے دے، ایک دفعہ ماں، اس نے کہا میری چند کلام سن لے، تو شاعر نے اپنے جیسے ہی دیوان کھولا، چور آ کے جب انہوں تھانے دے آیا، تو مرزا غالب اندھا ہو گیا، شعر اس نے لکھا، اب شعر تو کہہ بیٹھا، دوسرا مصرع ساتھ مل نہیں رہا تھا، اس نے لکھا جی کہ اس زلف پہ پھبتی شبِ دجور کی سوجی، اب وہ اندھا بھی تھا، نظر آتا کچھ نہیں تھا، بوڑھا تھا، اگر کام کرتی تھی تو آنکھیں بند کر کے اسی کو دہرائی جائے، ریپیٹ کرتا جائے، بار بار کہے جائے، اس زلف پہ پھبتی شبِ دجور کی سوجی، اس زلف پہ پھبتی شبِ دجور کی سوجی۔ ایک اور شاعر آیا، اس نے کہا مرزا جی خیر ہے نا، اتنا کیا بول رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی شعر کہہ رہا ہوں، اگلے مصرے کی سمجھ نہیں آتی۔ اس نے کہا کیا لکھا؟ کہنے لگے اس زلف پہ پھبتی شبِ دجور کی سوجی، وہ بولا، اس نے کہا اندھے کو اندھیرے میں بڑی نور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی نور کی سوجی، ان کو بھی اندھے کو اندھیرے میں۔ جی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ شاہ جی دیکھیں اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، میں نے کہا ہمارا یقین ہے جس کا جنم ہو وہ خدا نہیں ہوتا، جو خدا ہوتا ہے اس کا جنم نہیں ہوتا، اس لیے ہم خدا کا میلاد نہیں مناتے، ہم مصطفیٰ کا میلاد مناتے۔ تو شاہ جی پھر یہ جنم کے بچھڑے، میں نے کہا اندھے ذرا پچھلا مصرع تو غور سے پڑھنا، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، یہ بات وصل اور فرقت کی ہوتی ہے، کیونکہ وقت کی جو بنیادی حالت ہے، جب اللہ نے وقت کو تخلیق کیا نا تو وقت میں سے فرقت اور وصل کو علیحدہ علیحدہ کیا، یا یوں سمجھیے کہ دن کو رات سے علیحدہ کیا، صبح کو شام سے علیحدہ کیا، اور جو ہے وہ یاد رکھیں سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ وصل بھی ہو اور فرقت بھی ہو، جہاں وصل ہوگا، جہاں ملاپ ہوگا، وہاں جدائی نہیں ہوگی، جہاں جدائی ہوگی
وہاں وصال نہیں ہوگا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. ارے اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ اس حالت میں تھے کہ خدا اپنی خدائی الوہیت معبودیت اور اپنی جو ہے شان صلاحیت کے ساتھ اپنی قدرت کے ساتھ شان کے ساتھ ہر طرف جلوہ تھا. اور میرا نبی خدا کی بارگاہ میں حاضر بھی تھا. مگر عجب گھڑی تھی عجب گھڑی تھی انہونی ہونی ہو گئی. دن رات اکٹھے نہیں ہوتے, صبح و شام اکٹھے نہیں ہوتے, چاند اور سورج اکٹھے نہیں ہوتے. مگر یہاں میرا نبی اللہ سے ملتا بھی ہے مگر وہ معبود رہا, یہ عابد رہا, وہ مسجود رہا, یہ ساجد رہا, وہ خدا رہا, یہ بندہ رہا, وہ الہ رہا, یہ مصطفیٰ رہا. عجب گڑی تھی کہ بس اللہ نے دونوں وقتوں کو اکٹھا کر دیا, انہونی کو ہونی کر دیا. عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے. یہ وصل و فرقت کے جنم کی بات ہے, خدا کے جنم کی بات نہیں. لیکن جو اپنی عقل اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کسی عرض یہ کر رہا ہوں. فرمایا جبریل تجھے یاد ہے نا؟ کہا یا رسول اللہ. ہاں. فرمایا میں وہاں چلا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. اب کہیں نہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی. جب حد کا پتہ نہ چلے پھر کیا کہتے ہیں؟ بلغ العلا. اونچا بولیے بلغ العلا. آخر تک بلغ العلا بے کمال. اگر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مجدد جمعیت حاضرہ مجتہد فی الفقہ حضرت امام شاہ رضا خان بریلوی ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں. انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ حد ہے یہ حد ہے, اس سے اعلیٰ اس سے اعلیٰ. نا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ, سب سے. اگر میں پڑھوں تو پڑھیں گے آخر تک سب کی آواز ہے. سب سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے مل کے میرے ساتھ رہے سب سے اعلیٰ. میری آپ کی آخر تک کی آواز میرے تک پہنچے. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا. ہمارا نبی کلک سے اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب رسولوں سے اعلیٰ. اگر سارا شعر نہیں ہوتا تھے ہمارا نبی پورے زور سے کہے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, ملک کونین میں انبیاء تاجداروں ہمارا نبی تاجداروں کا وحدہ لا شریک نے ساری کائنات سے انسان کو افضل بنایا, انسان کو اعلیٰ بنایا, انسان کو بہترین بنایا. انسانوں میں سے مومن اعلیٰ, مومنوں سے متقی اعلیٰ, عابد و زاہد اعلیٰ, ولی اعلیٰ, غوث قطب اعلیٰ, تابعی اعلیٰ, تابعیوں سے صحابی اعلیٰ, صحابہ سے خلفائے راشدین اعلیٰ.
خلفائے راشدین میں میرے نبی کے یار غار ابو بکر صدیق اعلیٰ، صدیق سے نبی اعلیٰ، نبیوں سے رسول اعلیٰ، اور میرے آقا سب رسولوں سے اعلیٰ۔ کھڑے پہ کھڑے جو ہے میرے ساتھ میرے سب رسولوں سے اعلیٰ۔ ابھی بھی دیکھیں جو دائیں بائیں دیکھیں، جو نہیں بول رہا وہ ایسے ہلائیں کہ یہ نہ وہ سو رہا ہو، اس کو جگا کے کہیں کہ اللہ کے نبی کی عظمت بیان ہو رہی ہے، آجا کہیں دنیا دار کا ذکر کرنے سے جنتیں نہیں ملتی، مصطفیٰ کے ذکر سے جنتیں مل جاتی ہیں۔ مل کے کہو سب رسولوں سے اعلیٰ۔ سارے نبیوں کے ماننے والے، سارے نبی شان والے، سارے نبی عظمتوں والے، سارے نبی بلند ہیں، مگر یاد رکھنا میرے اللہ نے سارے نبیوں کو عظمتیں عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، انی جاعل فی الارض خلیفہ وعلم آدم الاسماء کلها، بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا للملائكة اسجدوا لآدم، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا یہ سارے ملائکہ کو حکم دیا میرے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب ملائکہ نے تعظیم آدم کی، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا۔ بڑی فضیلت، بڑی شان، بڑا مقام ہے، تمام ملائکہ سجدہ کرتے ہیں، مگر میں نبی کی عظمت کو کیوں کیسے بیان کروں؟ ادھر ملائکہ سجدہ کرے، ادھر میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ادھر صرف ملائکہ سجدہ کرے، ادھر میرا رب خود درود بھیجے، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ جو ہو تو ایک بات کہوں، تھوڑی سی رینج بنائیں ذرا، مجھے قریب کرنا پڑتا ہے توجہ۔ رب نے تمام ملائکہ کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، اتنے لاکھوں کروڑوں انگنت ملائکہ میں سے ایک بندہ نکلا جس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کھاچی نکلے۔ کیوں جی علامہ رحمانی صاحب؟ یا ان کے اندر چول نکلے۔ بڑے بڑے اجتماعات میں سے چول کوئی ہوتی تے چول لبنی ہوئے تے کیویں لبو؟ کراچی میں چول کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں بے وقوف وہ ٹھاٹ نہیں ہوگا۔ ہاں جی وہ چول چول ہی ہوتا ہے، اچھا چول چول ہی ہوتا ہے۔ ویسے پنجابی زبان کا بھی اپنا مزہ ہے، کچھ جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں نا، اظہار، ساجد حسن منٹو بیٹھا ہوا تھا، کوئی کہتا تھا جی عربی بڑی اعلیٰ، کوئی کہتا تھا انگریزی بڑی اعلیٰ، کوئی کہتا تھا فارسی بڑی اعلیٰ، کوئی کہتا فرینچ بڑی اعلیٰ، وہ کہتا ہے پنجابی کا اپنا ٹھٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی کیویں؟ وہ سامنے ایسٹرے پڑا ہوا تھا پیتل کا یا سلور کا، اس نے پکڑا، اس نے مارا زمین پہ۔ وہ کہتے جی اردو، وہ کہتے ہیں اردو تو چھائی چھائی، کہتا نہیں جی نہیں، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے ایسے پکڑا، اس نے زمین پہ مارا۔ اس نے کہا انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ڈینٹ پڑ گیا، پنجابی چاہتے ہیں چپ پہ گیا، اردو ہی دسو کی پیا۔ کیوں بھائی؟ یہ مطلب ہے اردو واقعی لشکری ہے کہ تو منگنا ہی پہی دا لفظ ہے۔ تو جو چول سمجھ دے ہو، سمجھ دے ہو، جن نہیں چول کی سمجھ آئی تو لاہور آیا سکتا، حالے بھی نہیں سمجھے۔ بہرحال اللہ اب چول ڈھونڈنی ہو تو کیسے ڈھونڈے؟ کچھ شکل پہ تو لکھا نہیں، ماتھے پہ اس کے جو ہے وہ پرنٹڈ تو ہے نہیں، یا اس کے سین تو ہے نہیں کہ کہیں جی یہ بندہ جس کے سین ہو یہ چول ہے، وہ کما تو پتہ لگ رہا ہے کیسے؟ اب دیکھیں نا، ملائکہ میں تھا وہ،
بلکہ ملائکہ میں سردار ملائکہ میں سب بڑا روب، بڑا دبدبا، بڑی شان کی سارے واجبہ منیتر ساڑھا ایسے ہی تھا نا، لاکھوں سال عبادت کرتا رہا. یہ بھی یاد رکھنا، میں ایک جملہ کہوں گا پھر آگے چلوں گا. چول ڈھونڈنی ہونا تو عبادت سے پتہ نہیں چلتا. چول بھی ہوندے نے تے عابد بھی ہوندے نے. گل سمجھے کہ نہیں؟ چول بھی ہوندے نے تے عابد بھی. شیطان چول بھی سی تے عبادت بھی کرتا سی. روایت میں 7.5 لاکھ سال عبادت کی. اب چول ڈھونڈنی ہو تو کیسے؟ سر پہ سینگ نہیں، اس کا لباس الگ نہیں، اس کی عادات الگ نہیں. وہ عابد بھی ہوتا ہے، ساجد بھی ہوتا ہے، بڑے نمازیں بھی پڑھتا ہے، خدا کے سامنے جھکتا بھی ہے. مگر یاد رکھنا، اگر وہ ڈھونڈنا ہو نا ایک چول، تو یاد رکھے پتہ کیسے چلا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب تعظیم نبوت کی بات آئے گی نا، خدا کی توحید کی بات ہو تو چول مان لے گا. خدا کی عبادت کی بات ہو تو چول مان لے گا. خدا کے سجدے کی بات ہو چول مان لے گا. جب تعظیم نبوت کی بات ہوگی چول کا پتہ وہی سے چلے گا. سب کچھ کرے گا، نبی کی تعظیم نہیں کرے. منکر مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی؟ یہ ہمارا دین ہے، پھر تجھ کو کیا؟ یہ جو نبی کا میلاد ہے نا، یہ نبی کی تعظیم کے لیے. جو جس لیڈر کو مانے، جو بھٹو کو مانتا ہے بھٹو کی سالگرہ مناتا ہے، جو نواز شریف کو مانتا ہے وہ اس کی سالگرہ، جو عمران خان کا فالوور اس کی سالگرہ. ہر لیڈر کی سالگرہ کو اس کے ماننے والے مناتے ہیں. ایک سارے جہاں کے لیڈروں کی سالگرہ ہو، تجھے اعتراض نہ ہو، جھنڈیاں بھی لگے، کیک بھی کاٹے جائیں، نعرے بھی لگے، روشنیاں بھی ہوں، تجھے اعتراض نہ ہو. جب نبیوں کے لیڈر کی بات ہو پھر تجھے شرک و بدعت کے فتوے یاد آتے ہیں. اسی لیے تو رب نے فرمایا آدم کی تعظیم کروا کے بس میں چولے تو ہی پتہ لگ جائے. تعظیم نبوت سے بس یہ ہمارا دین ہے، پھر تجھ کو کیا؟ ممکن مرتا ہے کہ کیوں تعظیم؟ جھنڈیاں کیوں لگائیں، روشنی کیوں کی، لنگر کیوں لگایا، نعرے کیوں لگائے، ماہی آ گیا، مدنی آ گیا. ان آنکھوں یہ ہمارا دین ہے، پھر تجھ کو کیا؟ یہ اعلیٰ حضرت نے یہ جملے ایسے نہیں کہے. اعلیٰ 1000 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، عالم بھی، فقیہ بھی، محدث بھی، قرآن کے مفسر بھی. لیکن آپ نے بات کہاں ختم کی؟ یہ ہمارا دین ہے، پھر ہے اچھی بولو نا یار، پھر ہے. میرا خیال ہے میں کراچی کو مہینہ رہ کے جاؤں تانوں کو بولنا تے سکھا دیں. یہ ہمارا دین ہے، پھر ہے تجھ کو کیا؟ تجھ کو کیا؟ تجھ کو کیا؟ گل سمجھاواں. حافظ صاحب سے حافظ صاحب تے حافظ صاحب جان پہ وہ ایک بندے نے کہا، اس نے کہا حافظ صاحب وہ دیکھ اس گھر میں ختم ہے. حافظ صاحب کہنے لگے مینو کی؟ انہوں نے کہا حافظ صاحب حیدرآباد سے بندے آ گئے، لاہور سے آ گئے، فیصل آباد سے آ گئے، اندرون سندھ سے سارے آ گئے. ان کا مینو کی؟ انہوں نے کہا حافظ صاحب ہوتے بڑے بڑے دیگاں چلیاں، متنجن پکا ہوا ہے، گوشت پکا ہوا ہے، یہ فلاں فلاں ساری چیزیں. اس نے کہا مینو کی؟ انہوں نے کہا حافظ جی انہوں نے آپ کو بھی بلایا. کہنے لگے انہوں نے مینو سے دیا، پھر مینو کی گل نہیں سمجھے. ہن تانوں پوچھنا میلاد، انہوں آکھو ساڈے بزرگاں قرآن بھی سنا چکے، حدیث بھی ساری سنا چکے، بدعت دی تعریف بھی کر چکے، مگر تینوں سمجھ نہیں ہوندی. اگر تو آکھو میلاد کیوں منانا، آکھو تینوں کی گل سکے. پھر تانوں کچھ پوچھدا نہیں تو سامنے اللہ ابلیس. تو مولوی صاحب سے بتائیں مولانا سجدوں میں سے پہلے نبی کی تعظیم ضروری ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. ارے خدا کی حمد و ثنا بعد میں ہے، وتعزروہ مصطفیٰ کی تعظیم پہلے. اگر نبی کی تعظیم نہیں کرتا تو خدا اپنی توحید بھی کبھی نہیں کرتا.
خدا اپنی عبادت بھی قبول نہیں کرتا. جتنی مرضی دل میں مصطفیٰ کی محبت ہونی چاہیے، صرف زبان سے نہیں. اگر آپ کو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کی سمجھ آ جائے تو پڑھ دوں، سمجھ آ جائے گی. حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی یہی فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہوئے تسبیح دل نہ پھریا سارے مل کے میرے ساتھ رہے ہوئے تصویر شیخ الحدیث بن گیا، شیخ القرآن بن گیا، عالم فاضل بن گیا، بڑیاں ڈگریاں لے لیاں، بڑے جڑے مجرے امتحان پاس کر لینے، مگر یاد رکھ لے کوئی ڈاکٹر بنیا، انجینئر بنیا، بڑا پی ایچ ڈی اسکالر بن گیا، بہت چاہے جو قرآن کے عالم ہونے کا دعویٰ کرنے لگا، مگر تیرا علم کسی کام کا نہیں. اگر قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے ڈگریز لے کے اگر تو نبی کی تعظیم اور ادب نہیں کرتا تو پڑھیا علم کوئی نہ سکھیا کہ لینا علم نور پڑھ کے چلے نام ملیا 4 دن کا چلا 40 دن کا چلا 400 سال کے چلے تیری عبادت گزاری تیرے سجدے تیرے قیام تیری داڑیاں تیری دستاریں مگر چلے کوئی نہ ربنا کوئی چلے کوئی نہ ملیا چلیا بڑھ گئے صرف ڈگریز لیتا رہے عالم فاضل شیخ الحدیث شیخ القرآن فقیہ مجتہد عالم تو پتہ نہیں کی انجینئر بھی بن جاتا. پتہ ہے نا آپ کو ایک انجینئر بھی بنا بیٹھا وہ جان دے ہو وہ کی آنگا بڑی چرب زبانی غلط مسئلے آدھی باتیں کیونکہ سامنے جواب دینے والا کوئی نہیں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے پردہ کیے وہ بابے نہیں چنگے میں کہا تیرا نہیں چنگا زیادہ کی
بھی جد اپنا پیو کملا ہو گئے نہیں جی میں بابوں کو نہیں مانتا میں کتابوں کو مانتا ہوں میں کیا بابے کو نام منیے بندہ لال دے بابا تے مرنا پہ ہے کوئی دنیا تے بندہ جڑا کہ میں بابے تو بغیر ہی ہوں بابوں کو نہیں شاہ جی میں بابوں کو نہیں مانتا ہم کتابوں کو مانتے ہیں یہ سنیوں نے ہمیں کہانیاں بنا رکھی ہیں اور میں کیا کبھی حضرت سیدی غوث العظم رضی اللہ عنہ کے کرامات کو کہانی کہتا ہے کبھی اولیاء امت کے باتوں کو کہانیاں کہتا ہے ارے بدبخت یہ تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے کرامتوں کو قرآن میں رکھ دیا ہمیں جاننے میں آسانی ہو گئی اور تیرا منہ توڑنے میں آسانی ہو گئی ارے مجھے بتا اگر یہ بابوں کی کہانیاں ہیں تو حضرت آصف بن برخیہ جس کو قرآن کہتا ہے علم من الکتاب ارے تخت بلقیس لے کے آنے والا نبی نہیں تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کا ایک عالم و زاہد تھا ارے یہ بابا ہی تھا نا تو جو تخت لے کے آیا اگر سلیمان کو امتی لے کے آ سکتا ہے تو مصطفیٰ کو امتی کی کیا شان اگر یہ قرآن میں نہ ہوتا تو اس کو بھی کہیں کہہ دیتا نہیں جی بابے ہمیں بابوں کو نہیں مانتا میں کہا تیرا بابے سارے پیسے سارے چنگے اپنے بابوں پہ ہمیں نہ قیاس کرو اور نہیں جی میں کتابوں کو مانتا ہوں جتنی کتابیں اس کے سامنے پڑھی ہیں اس میں سے صرف ایک قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے اور ہم بھی کتنے سادے بھولے کہ جو بھی آیا اس کے پھندے میں پھنس گئے وہ جی ٹھیک ہے جی بابوں کو نہیں ماننا اس سے پوچھو کہ جو آگے کتابوں کا ڈھیر تو نے لگا رکھا ہے سوائے قرآن کے بخاری کس نے لکھی مسلم کس نے لکھی ابن ماجہ کس نے لکھی یہ ترمذی کس کی ہے ارے یہ ہمارے باپوں کی کتابیں ہیں تم ہمارے باپوں کے بغیر حدیث نہیں پڑھ سکتے اس طرح باپوں کا انکار کرے اسماعیل بخاری کون ہے امام مسلم کون ہے یہ ہمارے باپے ہیں جس حدیث کے اصول کی بات کرتے ہو نا اصول حدیث اقسام حدیث بھی ہمارے باپوں نے بنائی تجھے کیا پتا کہ صحیح کیا ہوتا ہے حسن کیا ہوتا ہے حسن لذات ہی کیا ہے حسن لغیر ہی کیا ہے مرفوع کیا ہے مقطوع کیا ہے تجھے کیا پتا ضعیف کیا جو حدیث ہے نا اصول حدیث بھی ہمارے باپوں نے تو قرآن سے ایسے نہیں بیان کر سکتا ہمارے باپوں کی باتیں سنا کے ہمیں باپوں کے خلاف سمجھنا یہ فتنہ ہے لیکن اس کیونکہ اکیلا بیٹھ کے بات کرتا ہے میدان چاہنا ایک منٹ میں تیرا پردہ چاہتا سامین زیوکار اس لیے یاد رکھنا چولانا پردہ ہنجی لگی رہے جنہا کدھی غوث پاک میں پہنکے کبھی داتا علی اجمیری کو بھونکے کبھی خواجہ اجمیری کو بھونکے تو سمجھ لینا اللہ ابلیس اور اسی لیے میں ایسے نہیں کہہ رہا قرآن کہتا ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ تب جب ملائکہ نے سجدہ کیا کتنے بندوں نے انکار کیا بولیے ایک تو قرآن نے کیا کہا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ رب نے کہا سب کافر میں سے ایک یا اللہ اس وقت تو کسی اور نے کفر کیا ہی نہیں فرمائے تو برگے کو نہیں جمنے اس جیسے ہوں گے جن کا یہ عقائد ہوں گے جو نبیوں کی تعظیم نہیں کریں گے اور یاد رکھنا اگر بنیادی بات یہ سمجھ لیں تو میں سمجھوں گا کراچی آ کر میرا یہ حق ادا ہو گیا شیطان کے اگر آپ نے اس کے جال سے بچنا ہے تو اس سید کی یہ بات ساری زندگی پلے باندھ لے شیطان نے چوری نہیں کی شیطان نے ڈکیتی نہیں کی شیطان نے شراب کی بھٹی نہیں کی شیطان کا پاناما میں اس کے جو ہے وہ کوئی ایسی کمپنیز نہیں تھی شیطان نے کوئی مال غنیمت چوری نہیں کیا تھا شیطان نے یاد رکھے کیا کیا وہ عدو مبین ہے اس نے جرم کیا کیا حضرت آدم کو اللہ نے بڑی فضیلتیں دی مگر چار بنیادی حیثیتیں حضرت آدم اللہ کے نبی تھے حضرت آدم اللہ کے ولی تھے حضرت آدم زمین کے خلیفہ تھے حضرت آدم علامہ آدم اسماء اللہ وہ عالم تھے آدم عالم تھے آدم خلیفہ تھے آدم نبی تھے آدم ولی تھے اس نے کہا نہ میں نبی کو مانوں گا نہ میں خلیفہ کو مانوں گا نہ میں عالم کی عزت کروں گا نہ
پناہ جو ہے میں ولی کو مانوں گا. تو یاد رکھنا جس نے شیطان سے بچنا ہے نا وہ 4 کام کرے. وہ نبیوں کی تعظیم کرے, خلافت کا مانتا رہے, ولایت کا احترام کرے, علماء کو سلام کرے, جو علماء کو بھونکے خلفائے راشدین کا انکار کرے, اور جو ہے نبیوں کی تعظیم نہ کرے, اولیاء کو بھونکے, علماء کے خلاف بکواس کرے, مولوی کی توہین کرے, سمجھ لینا الا ابلیس یہ اسی بے ایمانوں میں سے ایک یہی کام شیطان نے کیا. تو سامعین عزیز شیطان چور ڈکیت نہیں سی, وہ علماء اس نے عالم کی عزت کی. آج بھی جو سڑکوں میں بیٹھ کر مولوی کی نہیں وہ جی ایسے ہی مولوی بنے پھرتے ہیں. میں کہا مولوی تیرے بیچنا تیرے بچوں نہ لنگے تو لالدہ نہیں ہوتا. ماں پہ ان کو جو مولوی آیا وہ لالدہ ہوئے. علماء کے خلاف نہ بھون, جو بھونکے اس کی زبان کھینچا کریں. جرم کیا کیا علماء نے؟ صرف یہ جرم ہے وہ مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں, وہ تجھے راہ ہدایت بتاتے ہیں. پورے جہاں کی سوسائٹی سارے لوگ احتجاج کرتے ہیں, ٹیچر احتجاج کرے, نرسیں احتجاج کرے, ایم پی احتجاج کرے, جج احتجاج کرے, مزدور احتجاج کرے, تنخواہ بڑھاؤ. کبھی مولویوں میں کی کیا ساٹھی بتاؤ. ایک دن مولوی ہڑتال کرنا تیرے پیو دا جنازہ کوئی نہ پڑھائے لا کے تینوں سمجھ جائے. جتھے مولوی نہ ہوئے وہ تو کڑیاں کروں نسدیاں نہیں. علماء کی عزت کر جو بکواس کرے سمجھ لینا یہ شیطان کا چیلا, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اس نے علماء کی احترام نہیں کیا. تو برادران اسلام ہم آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ بڑی عزت دی, مگر میرا نبی اس سے بھی آگے. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام بڑی فضیلت بڑی شان ہے. کشتی نوح جو سوار ہو جائے وہ نجات پا جائے. ارے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے, میرے نبی کی اہل بیت کو ہی کشتی نوح بنا دیا گیا. ارے جو اس وقت سوار ہو وہ نجات پا جائے. یہاں دنیا کے کسی خطے میں مصطفیٰ کے اہل بیت سے محبت کرے تو نجات پا جائے. میرے نبی کی آل کی غلامی بھی, میرے نبی کی اہل بیت سے محبت بھی. پھر ہم کیوں نہ کہیں میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد خطیب الاسلام کی سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی گلی گلی کریا کریا نگر نگر بستی بستی یہ پیغام دیتے رہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں, عظمت جو نبی کی آل کا ماننے والا ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ ہم نبی اور نبی کو مانے, نبی کی ساری اہل بیت کو مانے. عظمت آل نبی بھول نہ جانا, آواز بلند جو نبی کی آل کا ماننے والا, پنجتن کا غلام ہے جو علی علی حیدر حیدر کرنے والا, جو سیدہ زہرا سلام اللہ کا نوکر, جو حسن و حسین کا منگتا, مل کے میرے ساتھ رہو. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں, دیکھنا میری باتوں میں نہ آنا. یہ نہ ہو کہ مولوی ممبر پہ بیٹھے سارے دستار باندھے لمبی داڑھی رکھی ہو اور وہ قرآن بھی پڑھتا ہو حدیث بھی پڑھتا ہو, تو یاد رکھنا اس کی داڑھی نہ دیکھنا, اس کی دستار نہ دیکھنا, اس کا ممبر نہ دیکھنا, اس کا قرآن پڑھنا نہ دیکھنا. یزید بھی قرآن پڑھتا تھا, شبر بھی قرآن پڑھتا تھا, ہولی بھی قرآن پڑھتا تھا. ہم یزید کی فکر اور یزید کے پیروکار پہ لعنت. یزید کل بھی مرد آباد, یزید آج بھی مرد آباد, حسین کل بھی زندہ باد, حسین عظمت آل نبی بھول نہ جانا, بھول نہ جانا, بھولنا جانا لوگوں, عظمت
یاد رکھنا ہم سنی ہیں. کون ہیں؟ ہم نبی کی آل کے بھی منگتے، ہم اصحاب کے بھی منگتے. ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم سب نبی کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، نبی کی اہل بیت. نہ رافضی ہے نہ خارجی نہ سنیوں کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو نبی کی آل ہے، اصحاب ہے، ازواج مطہرات ہے، اولاد پاک ہے نا. کوئی سنی تو ہوتا ہے کہ تو سونا لنگ جاؤ نہ تھاما نال بھی پیار کر. وہ تو ازواج مطہرات یا اولاد اطہار ہے یا صحاب پاک ہے نا، یا اجداد جہاں نبی کے قدم لگ جائیں. میں ابھی آیا علامہ گرمانی صاحب اللہ ان کو اور عزت عظمت عطا فرمائی، ان کے روح دبدبے میں اللہ ان کی نسل کو یہی شان ہے. ابھی آیا کہتے ہیں شاہ جی گرمانی صاحب فرمان ہے شاہ جی فون آنے پیچھے فون کرو کڑائی شڑائی بنوا لو. انہاں کہ پنجاب تو آیا ہے 5 کلو تے کھائی جائے گا. بڑے پیسے مہمان نواز ہے اللہ. میں کہا جی رہن دے مگر اچھا شاہ جی کیا کھانا ہے، یہ کھا لیں یہ کھا لیں یہ کھا لیں. میں کہا جی کچھ بھی نہیں. مگر ایک مرتبہ علامہ گرمانی صاحب صدہ اللہ العالی نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا شاہ جی یہ بکرا شریف ہے کھا لیں، یہ مرغہ شریف ہے. یہ سبزی بھی تسی اگر آپ جائیں بازار میں سبزی لے لیں تو آپ نے کہا کبھی یہ کیڑے شریف سے دے دینا، یہ پنڈی شریف دینا، کریلے بندہ بچے کریلا بدماش کیوں بیلیو. مگر پنڈی شریف نہیں، ٹینڈا شریف نہیں، کریلا شریف نہیں، مگر جو کدو منگو نا کدو شریف. سبحان اللہ. کدو بجا جس سبزی کو نبی نے ایک مرتبہ پسند فرمایا، ہم تو اس کے شرف کو نہیں بھولتے، ہم تو سبزی کو بھی قابل عزت سمجھتے ہیں جس کو نبی پسند فرمائے. ارے وہ سبزی شریف ہے تو وہ ازواج مطہرات کے در کی نوکری کیوں نہ کریں جس کو میرے نبی نے قبول کہا ہو. ہم ان نبی کے صحاب کو سلام کیوں نہ کریں جنہیں نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہو. ہم اہل بیت کو سلام کیوں نہ کریں جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہو. ہم نبی کے صدقے سب کو مانتے ہیں. اللہ حضرت عظیم اور برکت حاضر بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں تو ہے نور سب گھرانا نور کا. سارے مل کے میرے ساتھ کہیں تو ہے نور تیرا سب گھرانا تو ہے نور کا تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. نبی دے صدقے نبی دی اجداد پاک، نبی دی اولاد پاک، نبی دی ازواج پاک، نبی دی اصحاب پاک، نبی دا سارا کنبہ قبیلہ جتھے نبی دی نسبت ہوئے وہ راواں بھی پاک نے وہ تھاواں بھی پاک نے. سامین زیوہ کا رض کرنا پیا کہتے جی ہم نہیں بابوں کو مانتے. میں کہا تیرا ہے کو نہیں تو نام من ساڑھے بابے ہے اسی ماننے. عرض کر رہا ہوں بڑی شان حضرت نوح علیہ السلام جو کشتی نوح میں سوار ہو وہ نجات پائے. ادھر نبی کی اہل بیت سے محبت کرے تو نجات پائے. نبی کی اہل بیت ہی کشتی نوح کی طرح علی مدبسہ میں حضرت سید ابراہیم علیہ السلام
بڑی فضیلت سید ابراہیم علیہ السلام کی کہ یا نار کونی، رب نے فرمایا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم علیہ السلام جو اس کی گلزار ہو جا، آگ ٹھنڈی جو نمرود نے جلائی تھی، میرے نبی کی شان یہ ہے کہ دنیا کی آگ ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی کر دی گئی، میرا نبی سیر کو جائے اللہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، کیونکہ سب رسولوں سے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی فضیلت بڑی شان ہے، آپ دور پہ جائیں اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ سے باتیں کریں، بڑی فضیلت و شان ہے۔ موسیٰ دور پہ جائیں اللہ سے بات کرنے، میرا نبی دور پہ نہیں جاتا، میرا نبی سنتنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنیٰ، میرا نبی لامکانی سیر کو جائے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرے، میرے کریم علیہ السلام ارے موسیٰ علیہ السلام دور پہ جائیں اللہ کی بارگاہ میں جائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، سجدے کرے، دور پہ جائے تو ریت لے کے آئے، دور پہ جانا پڑا تو ریت لے کے آئے، میرا نبی قرآن لینے کے لیے جاتا نہیں، نبی مکے ہو قرآن مکے آتا ہے، نبی مدینے ہو قرآن مدینے آتا ہے، نبی بستر پہ قرآن بستر پہ، نبی اپنے سواری پہ قرآن سواری پہ، میرا نبی چادر کو ایسے کرے قرآن کہتے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میرا نبی بیعت لے قرآن کہے ید اللہ فوق ایدیہم، میرا نبی بلائے قرآن کہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، میرا نبی بولے تو قرآن کہے وما ينطق عن الهوى هو إلا وحی یوحی، میرا نبی تو ایسے چادر لے قرآن کہے یا ایھا المزمل، نبی چادر لے کے قرآن، کیونکہ میرا نبی سب رسولوں سے آیا، ہمارا نبی سب رسولوں سے آیا، بڑی فضیلت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، ایک مردہ تھا جان نکل گئی، موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم بإذن اللہ، وہ جان لوٹ آئی، مردہ زندہ، اس کو بتاؤ ساڑھے بابے کی کر سکتے ہیں، مردہ زندہ جان لوٹا دی، بڑی فضیلت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، مگر یاد رکھنا میرا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا، ادھر جان نکل گئی، جان لوٹائی، اللہ نے یہ شان دی، میرا نبی جان لوٹاتا ہی نہیں بلکہ میرا نبی بے جان کو جان عطا کر دیتا، کبھی درخت آپ نے چلتے نہیں دیکھے، میرے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا کلمہ پڑھوں، وہ درخت آپ کی گواہی دے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کو میرا پیغام دے دو، پیغام مصطفیٰ پہنچا، درخت چل کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر، میرا نبی گٹھلیاں لگائے تو کھجوریں نکل، میرا نبی اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو جائے، سورج لوٹ آئے، میرے نبی منبر پہ جلوہ افروز شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، میرے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے بارش نہیں ہو رہی، زمین بنجر ہو گئی، جانور بھوکے مر رہے ہیں، سبزہ اگنا بند ہوا، ہر چیز قحط پڑ رہا ہے، ابھی وہ بات ختم نہیں کی، میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، بادل برسنا شروع ہو گئے، ایک دن، دو دن، تیسرے دن، حتیٰ کہ اگلا جمعہ آیا، میرے لجپال نبی منبر پہ جلوہ افروز خطبہ شروع کیا، بندہ پھر کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، اور فرمایا ہونے کی ہویا ہے، کملی والیا پہلا مین پہندا ہی نہیں سی، ہونے سارا دن ہو گئے کھلوندا ہی نہیں پیا، نبی نے یوں اشارہ
جدھر نبی کی انگلی جاتی ہے وہاں بادل برس کے واپس چلے جاتے وہ میرا نبی بلکہ ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر کنکر پکڑ کے نبی کی بارگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ میری مٹھی میں کیا میرے نبی نے فرمایا میں بولوں یا یہ خود بول کے بتائیں میرے نبی نے اشارہ کیا پتھروں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا اگر پنجابی کی سمجھ آ جائے تو پڑھ دیتا ہوں وہ پتھرانوں کلمے پڑھا جاندا ہے وہ پتھرانوں کلمے پڑھا جان سارے مل کے میرے نام رکھو پتھرانوں کلمے سامنے بیٹھ کے چپ نہ کرے ضرور ہلے مگر ساتھ زبان سے ذکر کرے وہ پتھرانوں کلمے وہ پتھرانوں کلمے پڑھا جاندا ہے وہ پتھرانوں کلمے پڑھا جاندا ہے سکیاں کھجوراں کا جاندا ہے سکیاں کھجوراں کا جاندا ہے وہ پتھرانوں کلمے پڑھا جاندا ہے سکیاں کھجوراں کا جاندا ہے ان بولیاں کوئی ان بولیاں بلا جاندا ہے کوئی ان بولیاں بلا جاندا ہے دنیا نو گلاں کرا جاندا ہے دنیا نو گلاں کرا جاندا ہے تو صحابی نے ذکر کرنا پیا میرے اللہ نے اپنے نبی کو اتنی شان اتنا مقام اتنی بلندی عطا فرمائی کوئی شخص میرے نبی کی عظمت کی حد کو نہیں جان سکتا ہمیں تو فقط اتنا پتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ حادث خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حادث خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہمیں تو اتنا پتا ہے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ ہے جس میں منور کتاب سے اے جان 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 جلا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کس دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں سبحان اللہ جہاں پہ میرے علی کہتے ہیں چپ کر میرے علی التجا نہیں تو سامی نے جی وگر کوئی میرے نبی کی عظمت کی حدوں کو نہیں جان سکتا اب میں آیا کریمہ کی طرف لے اس کی مزید وضاحت جو اگر میں کروں تو بات طویل ہے دو بچنے والے بس میں اب نبی کا میلاد پڑھنے لگا ہوں میں آیا کریمہ پہ گفتگو کا وقت نہیں رہا بس اتنا سمجھ لیجئے میرے نبی کو اللہ نے شان عزت عظمت وقار اتنا عطا فرمایا کہ زمین میں ذکر نبی کا آسمانوں میں ذکر نبی کا قرآن میں ذکر نبی کا توریت میں ذکر نبی کا زبور میں ذکر نبی کا انجیل میں ذکر نبی کا قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم ان کتابوں میں ذکر میرے نبی کا آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے میرے نبی کا ذکر کیا مشرق و مغرب شمال و جنوب ہر طرف اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا ورفعنا لکا ذکرک ورفعنا لکا ذکرک اللہ نے ذکر بلند کر دیا ہم بھی اپنے اللہ کی سنت میں عمل کرتے ہیں ہم بھی نبی کا ذکر کرتے ہیں صبح و شام ہر لمحے ہر گھڑی ہر وقت اپنے نبی کا ذکر وہ سنیوں لیے یہ روشنیاں کی ہیں یہ جھنڈے لگائے اتنا اہتمام کیا یہ پھولوں کی سیل سجائی اس لیے ہم نے کہا وہ نبی کا ذکر ہے ہم اسی طرح نبی کا ذکر کرتے ہیں گلی گلی کریا کریا نگر نگر بستی بستی ملک میں جہاں سنی نظر آئے گا ایک نبی کے میلاد کا جھنڈا نظر آئے گا ہم تو نبی کا میلاد مناتے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں اب میں صرف چند منٹ میں نے میلاد پڑھنا ہے کوئی زبان خاموش رہے اول سے آ کر اپنے ہاتھوں کو جھنڈے بنا کے یوں لہرا کے میرے ساتھ رہے ہوئے کملی والا گیا کملی اپن سے آگے ایسے ہاتھوں کو لہرا کے جھنڈے سمجھ کے بنائے لہرا کے نہ زبان بند ہو نہ ہاتھ نیچے جائے مل کے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے نبی کے غلام آقا کا میلاد مناتے ہیں کملی والا
گیا. سنیوں سدا سلامت رہو، سدا آباد رہو، نبی کا میلاد مناتے رہو. کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا. نور ازلی چمک گیا، غائب اندھیرا ہو گیا. کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا. میں نبی کا میلاد کرتا ہوں، میرے نبی کی والدہ کریمہ سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ آمینہ سلام اللہ علیہا. میرے نبی کی والدہ کریمہ سیدہ فرماتی ہے جب سے یہ لال میرے بطن اقدس میں آیا میری تو دنیا ہی بدل گئی ہے. میں جدھر جاؤں جدھر جاتی ہوں ساری دنیا میرا احترام کرتی ہے، ساری دنیا نبی کی ماں کو سلام کرتی ہے. سیدہ فرماتی ہے میں جب جاتی ہوں، فرمایا میں جب نکلوں اگر میں وادیوں سے جنگلوں سے اگر درختوں کے پاس سے گزروں، درخت میری طرف سجدے کرتے ہیں، اگر پہاڑوں کے قریب سے گزروں پتھروں سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین. پتھر کو سلام پڑھتے ہیں. سیدہ فرماتی ہے میں جب جاتی ہوں کوئی پرندہ میرے سر سے اڑ کے گزرتا نہیں، کوئی جانور نبی کی ماں کی طرف پشت نہیں کرتا. فرماتی ہے میں جاتی ہوں جب میں مکے میں نکلوں بکریاں مجھے رستہ دیتی ہے، بکریاں نبی کی ماں کی طرف پشت نہیں کرتی، تجھ سے وہ مکے کی بکریاں بہتر جنہوں نے نبی کی ماں کا حیا کیا ہے. سیدہ فرماتی ہے میں اپنی پڑوسیوں کے ساتھ، اپنی ہمسایوں کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی لینے جاتی ہوں. ساری خواتین ساری بیویاں اپنا برتن کنویں میں پھینکتی ہیں، اپنا برتن کنویں میں پھینکتی ہیں اور رسی کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ پانی کھینچتی ہے. میرے نبی کی ماں فرماتی ہے میں جب کنویں کے قریب جاؤں مجھے برتن پھینکنا نہیں پڑتا، رسی سے کھینچنا نہیں پڑتا. میرے لال کی برکت یہ ہے پانی کے قریب جاؤں پانی خود کناروں پہ آ جاتا ہے. سیدہ یا کی عظمت و سلام فرماتی ہے مجھے نبیوں کی زیارتیں ہوتی ہے. کبھی آدم صفی اللہ، کبھی نوح نجی اللہ، کبھی موسیٰ کلیم اللہ، کبھی ابراہیم خلیل اللہ آ کے فرماتے ہیں یا آمینہ سیدہ ہم اللہ کے نبی ہیں آپ کو مبارک دینے آئے ہیں. سیدہ بڑے پختوں والی، بڑے عزتوں والی، بڑے کرموں والی ماں ہو. یا آمینہ ہم اللہ کے نبی مبارک دیتے ہیں. یا آمینہ آپ کے گھر اللہ کے نبیوں کا سردار آنے والا نبی مبارک دیتے ہیں. ہم تمہیں پوچھ کے ہو جھنڈے کیوں لگاتے ہو؟ ارے امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل عرض کی حکم رب جلیل فرمایا جھنڈے لے جاؤ. جبریل جھنڈے لگانے والا، رب جھنڈے لگوانے والا، جبریل جھنڈے لگانے والا، رب جھنڈے لگوانے والا. جبریل جھنڈا مشرق و مغرب بیت اللہ پہ جھنڈا یا رب العالمین یہ جھنڈے کو لگوائے. میں تجھے پتا نہیں آج کی رات میرے حبیب کے میلاد والی رات
جھنڈے لگ گئے آسمان سے ملائکہ کا نزول ہے نبی مبارکیں دیتے پرندے پرندوں کو جانور جانوروں کو حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں بھی مبارکیں دیتی ہیں کملی والا آ گیا تھا سویرا بس آخری بات سن لیجیے میرے نبی کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حیران ہوا میں عجیب منظر ہے میں کعبے کے پاس ہوں بیت اللہ شریف میں ہوں میں حیران ہو گیا آج کعبے کو کیا ہوا ساری دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے آج لگتا ہے کعبہ کسی اور کا طواف کر رہا ہے فرماتے ہیں میں حیران بت گرنا شروع ہوئے بتوں پہ زلزلہ آیا بت گرنا شروع ہوئے کعبہ کتابوں میں ہے کعبہ کانپا کعبے پہ زلزلہ آیا مگر میرے والد قریب حضور پیر سید شبیر حسین شاہ آپ زبادی رحمہ اللہ تعالی اللہ نبی و نبی کی آل کا صدقہ لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے فرماتے ہیں نانا کعبہ جانتا ہے یہ آنے والا کون آیا کعبے کو پتا ہے یہ نبیوں کا سردار آیا کعبہ جانتا ہے آج وہ نبی آیا جس میں مجھے بتوں سے پاک کرنا ہے میرے نبی کی آمد کی خوشی میں کعبہ جو ہے خوش ہوتا ہے اور جب خوشی ہو پھر زلزلے نہیں آتے فرماتے ہیں میرا نبی آیا 3 دن کعبہ جھومتا رہا ہے کعبہ وجد میں آ گیا کعبہ جھومنے لگا بت گرنے شروع ہوئے کچھ کعبہ جھومائی نہیں یہ سیدہ آمینہ کے گھر کی طرف کعبہ سجدے کر رہا ہے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام ادھر کعبے نے سجدہ کیا ادھر پیغام آیا عبد المطلب مبارک کو سونا آیا گیا ماہی آ گیا مدنی آ گیا اجبار آ گیا آمینہ کا لال آ گیا عبداللہ کا چاندنی آ گیا ابو بکر عمر عثمان و علی کا آ گیا سیدہ زہرا کا بابا آ گیا حسنین کا نانا آ گیا سنیو تجھے مبارک تجھے جنت لے جانے والا کوئی تجھے بخشوانے والا کملی والا آ گیا 3 مرتبہ میرے ساتھ پڑے گفتگو ختم ہے کملی والا آ گیا کملی ابھی بھی سارے نہیں بولے اس مرتبہ سارے گونج آ جائے ہر در و دیوار مصطفیٰ کے میلاد کے گواہ بن جائے مل کے میرے ساتھ رہے کملی آ گیا تھا سویرا ہو گیا مکی کی آمد مکی کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مدنی کی آمد لجپال کی آمد لجپال کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد میٹھے کی آمد میٹھے کی آمد سوہنے کی آمد سوہنے کی آمد یاسین کی آمد یاسین کی آمد داہا کی آمد داہا کی آمد داہا میم کی آمد کوئی کملی والا آ گیا تھا سویرا لجپال آ گئے
آمینہ کے لال آ گئے، ہمیں حلال و حرام کا پتہ چل گیا، خدا کی توحید کا پتہ چلا، جنت کے رستے کا پتہ چلا۔ میرا اللہ اپنے نبی کے صدقے، نبی کی آل کے صدقے ہر نیک تمنا پوری فرمائے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کریم کا صدقہ سب کی خالی جھولیوں پر پور فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم یا علی بن ذات الصدور عاجل ما فی ضمیری بحق محمد و آلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔